الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک زمانہ تھا، زیادہ عرصہ پہلے نہیں، جب گھر والے ساتھ بیٹھے ٹی وی دیکھ بھی رہے ہوتے اور کوئی ناچ گانے یا ذرا سا بھی نامناسب منظر سامنے آ جاتا تو بچے فوراً آنکھیں بند کر لیتے یا پھر منہ موڑ لیتے۔ گھر کے بڑے جلدی سے ٹی وی بند کر دیتے اور بچوں کے سامنے کچھ دیر کے لیے شرما جاتے۔ آج بہت سے گھروں کے حالات ذرا مختلف ہیں۔ 3 یا 4 سال کا بچہ ٹی وی پر دیکھتا ہے بیہودہ قسم کے رقص اور پھر ان کو دہراتا ہے، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو گھر والے خوشی سے پھولے نہیں سماتے اور جلدی سے موبائل کیمرے سے ویڈیو بناتے ہیں۔ کیا ہم ترقی کر رہے ہیں یا پھر کچھ اور؟ موضوع ہے شرم و حیا اور اس پر بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاع الدین شیخ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شجاع صاحب، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ اب تک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ترقی کیسے کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر لباس کا کم یا ختم ہونا ترقی ہے تو یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جانور ہم سے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور وہ گویا کہ ترقی کے معراج کو چھو چکے ہیں۔ اگر اس کا نام ترقی ہے تو جانور ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں، جانور ہم سے بہت زیادہ ماڈرن ہیں کہ ان میں کسی قسم کے انڈر گارمنٹس کا بھی کوئی تصور نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ترقی اس بات کا نام ہے کہ انسان اللہ رب العالمین جو کہ اس کا خالق ہے اس کے قریب ہو جائے، اگر ترقی اس بات کا نام ہے کہ زمین پر انسان بن کر زندگی بسر کر سکے، اگر ترقی اس بات کا نام ہے کہ بندہ ایک مقصد حیات کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کر سکے، اگر ترقی اس بات کا نام ہے کہ ایک بندہ جو کہ ایمان والا ہے وہ اپنی اصل زندگی آخرت کی تیاری کر سکے، تو اس ترقی کے لیے کم لباسی یا بے لباسی نہیں، پھر لباس کی ضرورت ہوگی۔ اور قرآن سورۃ الاعراف میں بتاتا ہے کہ لباس 2 قسم کے ہیں۔ ایک یہ ظاہر کا لباس جو ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، ہمارے جسم کو ڈھانکتا ہے، یہ بھی ضروری، اور ایک لباس تقویٰ، باطن کا لباس، تقویٰ کا لباس، جہاں حیا کا خیال رکھا جائے، جہاں عفت اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے، جہاں گناہوں کو ترک کیا جائے، تو یہ ظاہر کا لباس اور باطن کا لباس اس اصل ترقی کے لیے جس کا میں نے ذکر کیا قرآن اسے ضروری قرار دیتا ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک عدالت میں پٹیشن دائر کی جاتی ہے عریانیت، بے حیائی کے خلاف، تو ایک فریق جواب میں کہتا ہے، پیمرا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، کہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ عریانیت ہے کیا۔ تو کیونکہ ظاہر ہے ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے شرعی تقاضوں کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ عریانیت، اور جب اسلام بات کرتا ہے شرم و حیا کی تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ مختلف لوگ ہیں، ان کے مختلف سٹینڈرڈز ہیں۔ اسلام کے مطابق آپ نے کہا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت ایک ربش اتھارٹی ہے کہ جب عدالت پوچھتی ہے پیمرا سے کہ آپ کے نزدیک بے حیائی کی تعریف کیا ہے، عریانیت کی تعریف کیا ہے، تو پیمرا کا نمائندہ کہتا ہے کہ ابھی ہم ڈیفائن نہیں کر سکے ہیں۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان جس کو ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، وہاں کی اتنی بڑی اتھارٹی کا نمائندہ یہ جواب دے رہا ہے عدالت میں جب بے حیائی کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی کہ ہمارے پاس ابھی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے، اس پر تو ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن و سنت میں حیا کا لفظ استعمال ہوا۔ حیا حیات سے ہے، حیات زندگی کو کہتے ہیں، یعنی انسان کا وہ طرز عمل جو اسے اصل زندگی دینے والا ہے، اور اصل زندگی قرآن کہتا ہے حیاتاً طیبہ، سورۃ النحل میں ایک پاکیزہ زندگی جہاں بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہا ہو۔ جب ہم حیا پر بات کرتے ہیں تو اس کی ضد کے طور پر صرف بے حیائی کو ہی ڈسکس نہیں کیا جاتا، بلکہ حیا ایک مکمل پیکیج ہے۔ مثال کے طور پر جب ایک بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی بے حیا ہے، بڑا ہی بے شرم ہے۔
اس وقت وہ لباس نہیں اتار رہا ہوتا بلکہ اس کی زبان غلط ہوتی ہے، اس کا کردار غلط ہوتا ہے۔ تو حیا کا تعلق کردار کی درستگی سے بھی ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کا ناشکرہ بن جائے تو بڑے اور بزرگ کہتے ہیں بڑا ہی بے حیا ہے۔ گویا اللہ کے ساتھ معاملے کی درستگی بھی حیا کا تقاضا، اخلاق و کردار کی درستگی بھی حیا کا تقاضا، اور اسی حیا میں پھر شرم و حیا جسے ہم کہتے ہیں، عفت کہتے ہیں، پاکیزگی کہتے ہیں، اس کی حفاظت بھی داخل ہے، جس کے لیے قرآن ہمیں کئی احکامات دیتا ہے۔ سورہ نور آیت 30 اور 31 میں مردوں کو اور عورتوں کو نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں عورتوں کو کہا گیا جب وہ اپنے محرم کے سامنے ہوں، محرم وہ جس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایک ایسی چادر جس سے سر کو ڈھانپ لیا جائے، جس سے سینے کو بھی چھپا لیا جائے، وہ چادر خاتون کو اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں بتاتا ہے کہ ایک خاتون نامحرم سے اس انداز سے بات نہ کرے کہ وہ اس کو اٹریکٹ کر لے اور اس شخص کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو۔ قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں کہتا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ عورت کا اصل مقام سڑک یا ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے، اس کا اصل مقام اس کا گھر ہے، وہ ہوم میکر ہے بیسکلی، اور مستقبل کی نسل کو اللہ نے اس کے حوالے کیا، تو عورت کو اس کے گھر میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ گھر سے باہر نکلے تو قرآن کہتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 59 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر سے بڑی چادروں کو لٹکا لیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں تفسیر میں امام ہیں، ان سے لے کر آج تک مفسرین کی عظیم اکثریت وہ کہتی ہے کہ اس سے مراد چہرے کو چھپانا بھی ہے۔ جلباب کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، جلباب وہ بڑی چادر جس سے پورے جسم کو چھپا لیا جائے اور چہرے کو بھی چھپا لیا جائے، تو گویا خاتون جب نامحرم کے سامنے ہو، گھر سے باہر ہو، تو پورے جسم کے ساتھ اس کو اپنے چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ اور لفظ حجاب قرآن نے استعمال کیا۔ ہمارے دانشور سو کالڈ سیکولر مائنڈڈ لوگ کہتے ہیں قرآن میں حجاب کا ذکر نہیں، پتہ نہیں قرآن انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ قرآن سورہ احزاب آیت 53 میں کہتا ہے نبی کے صحابہ کرام کو کہ اگر نبی کی بیویوں سے بھی کچھ مانگنا ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، تو حجاب کے پیچھے سے مانگو۔ یہ واضح تعلیمات ہمارے دین کی موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ایمان سے بھی اس کو جوڑا گیا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے۔ ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مزید اس پر بات کریں گے، اور بہت سے کچھ اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ ایک وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ بات ہو رہی ہے شرم و حیا پر۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر بات مزید آگے بڑھائیں، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو غالباً اسی موضوع سے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی یہ میں مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو السلام علیکم، یاسین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ تو میں یہاں پہ اسلام آباد میں امبیسی کا کام کرتا ہوں، تو یہاں پہ ہمیں خواہ مخواہ یہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس سلسلے میں مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمیں شیطان سے دور رہنے سے اور اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کرنے سے کوئی ایسی آیات یا کوئی ایسی چیز آپ بتا دیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ویسے بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں کوئی رہنمائی فرمائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ یاسین صاحب ٹائم کم ہے، اس کا مختصر صاحب ایک جواب دے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے بھی پڑھنا ہے۔ جی اسلام آباد سے نے کوشچن کیا کسی ایمبیسی کا، ایک ایمبیسی امریکہ کی بھی ہے جہاں پچھلے سال ہم جنس پرستوں کا ایک اجتماع ہوا اور کہا کہ اس کو ہم پروموٹ کریں گے۔ بہرحال یہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم اپنا دشمن سمجھیں، اور ان آیات جن کا ذکر ہوا اور احادیث مبارکہ ہم آگے بیان کریں گے، جتنا ان کا مطالعہ کریں گے اتنا ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہوگا اور بچنے کا جذبہ ہمارے اندر انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے، لاہور میں بھی غالباً اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ابھی ہماری بات رہ گئی ہے کہ ایمان حیا کا تعلق کیا ہے، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اس کے علاوہ فوڈ شارٹیج کے بھی کیا حدیث میں کچھ ذکر آیا ہے کہ فوڈ شارٹیج ہوگا، اس کا حیا سے ان چیزوں سے کچھ تعلق ہوگا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ چلتے ہیں اب ایک بریک کی جانب، لاہور میں اذان ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام آگے بڑھائیں گے۔
وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بات ہو رہی ہے شرم و حیا پر. شیخ صاحب, قرآن و سنت پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو ایمان سے جوڑا گیا ہے حیا کو, اس پر ذرا روشنی ڈالیے. سورہ مومنون اگر ہم پڑھیں 18 پارے کے شروع میں, وہاں ایمان والوں کی اور جنت والوں کی بنیادی صفات کا ذکر ہے. وہاں قرآن کہتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون, کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی نبوت کے کلاموں میں سے جو شے ہمیں ملی وہ کیا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو کرو, یعنی جو کرو گے وہ کم ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. ترمذی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان اور حیا دونوں ساتھی ہیں, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بے حیائی کے دھندے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, اس کا نقد نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ عبادتوں کی لذت ختم ہو گئی. قرآن کی محفلوں میں جانے کا دل نہیں چاہتا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دل نہیں چاہتا, لوگوں کو نماز بوجھ لگنے لگتی ہے. کیوں؟ جب حیا نکل جائے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. یہ ہمارے رسول کا عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج امت کا عالم کیا ہے؟ ہم جیسے انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ کبھی وہ دور تھا کہ چھپ کے ٹی وی کا ڈرامہ دیکھا جاتا تھا, ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, اور وی ایچ ایس کی کیسٹ بھی چھپا کر مارکیٹ سے لائی جاتی تھی اور لے کے واپس جاتے تھے. اور آج دھڑلے سے سب کچھ موجود ہے, اتنا کہ اب عدالت کے جج کو بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور دکھا رہے کہ جو شاید ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا پسند نہ کریں. میری 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, ایک عائشہ ہے, ایک حفصہ ہے, ایک فاطمہ ہے. میرا سوال ہے کہ کیا میں اس عائشہ, اس فاطمہ اور اس حفصہ کے سامنے بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ اور بی بی فاطمہ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کروں, یا آج جو میڈیا دکھا رہا ہے ناچنے والیوں کو بھانڈ, یہ پرانا لفظ ہو گیا, گویوں کو, ناچنے والوں کو, زنا کرنے والوں کو. حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی, آنکھ بھی زنا کرتی ہے, مسلم کی روایت, کان بھی زنا کرتا ہے, ہاتھ بھی زنا کرتا ہے, پیر بھی زنا کرتا ہے, دل بھی زنا کرتا ہے, زبان بھی زنا کرتی. ان اعضاء کو برے اعمال کے لیے استعمال کرنا, یہ بھی سب زنا کے اندر داخل ہیں. ہم کس کی مثال رکھیں, بی بی فاطمہ اور عائشہ کی یا مشرک اداکاراؤں کی؟ ٹھیک ہے, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, آپ کا سوال. محمد اکرم گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی اکرم صاحب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کے لیے کچھ اخلاق ہیں, اور اسلام کا اخلاق حیا ہے. بالکل. ہمارا معاشرہ جس طرح سے آزاد ہوا, ساتھ سے دوپٹہ سرک کا کندھوں سے بھی غائب ہو گیا, اور میڈیا پر جس قسم کے اشتہارات آ رہے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ہماری نوجوان نسل میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. تو کیا موبائل فون اور انٹرنیٹ نے بھی جلدی کا کام کرتے ہوئے بے حیائی میں اہم کردار ادا نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد اکرم صاحب, جزاک اللہ خیر. بہت اچھا انہوں نے ایک سوال کیا ہے. اس سے ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بات ہوئی آزادی کی, بہت آزادی کی بات کی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ جو دشمنان اسلام ہیں, واضح طور پہ اللہ رسول کے جو دشمن ہیں, وہ ہماری حیا پر ہی حملہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور اتنی ساری چیزیں ہیں اور کانسیپٹس ہیں ہمارے, حیا کو کیوں نشانہ بنانا؟ آپ نے دشمنان اسلام کہا نا, ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. قرآن نے کہا سورہ فاتر آیت نمبر 6, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو دشمن سمجھو. وہ سب سے بڑا دشمن. اور آج جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اس کے ایجنٹس ہیں بیسکلی. اور آدم علیہ السلام کا واقعہ 7 مرتبہ قرآن میں آتا ہے. کس لیے؟ کہ ہمیں وہ مظاہرہ اللہ تعالیٰ نے کرا دیا ہماری عبرت کے لیے کہ دیکھو اس کا اولین حملہ تمہاری حیا پر اور لباس پر ہے. اور جیسے وہ لباس اتر گئے بابا آدم بی بی حوا کے, فوراً وہ پتوں سے ڈھانپنے لگے. یہ فطرت کی پکار ہے. تو آج مغرب یا اسلام کے دشمن ہماری حیا کے دشمن اس لیے ہیں کہ یہ حیا اگر ہم میں سے نکل جائے, جیسے نکلتی چلی جا رہی ہے, اور بغیرتی ہم میں آ جائے تو ایمان ہم سے چلا جائے گا. دنیا کے ظالموں اور جابروں کو اسلام کے عادلانہ نظام سے خوف ہے. جہاں عمر فاروق کندھے پر اناج لاد کر غریب کے گھر میں پہنچاتے ہیں, یہ عدل کا نظام ظالموں کو برداشت نہیں ہو سکتا. اور انہیں پتہ ہے کہ اگر ان مسلمانوں میں ایمان کی نمک باقی رہی تو کبھی بھی اس عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ان ظالموں کی دکانداری نہیں چل سکے گی. چنانچہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان سے ہم کو عاری کر دیں, اور جس کا اہم ترین ذریعہ جو ہے وہ بے حیائی کی دعوت کو عام کرنا ہے اور بے لباسی کو پروموٹ کرنا ہے, جس کے اوپر آج وہ لگے ہوئے ہیں, اور ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے,
کراچی میں مغرب کی اذان کا وقت ہونے والا ہے، تو ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو دشمن ہیں ان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں، کس قسم کے اعتراضات کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جنم دیا جائے، ہمارے ذہنوں میں ڈالا جائے۔ انشاءاللہ ان اعتراضات پر بھی بات کریں گے افطار کے بعد۔ وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں شرم و حیا پر۔ ہم نے اس سے پہلے شجاع الدین شیخ صاحب سے بات کی تھی کہ حیا کا کس طرح سے ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اور اب ہم ذرا نظر ڈال رہے ہیں کہ کس طرح سے جو دشمنان اسلام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، وہ ہماری حیا کو ہی نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ شجاع صاحب کچھ گراؤنڈ ریالٹیز اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سے جو سیکولرسٹس ہیں، اپنے آپ کو کبھی کوئی لبرل کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور فیمنسٹ وغیرہ بھی، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی مسلمان خاتون اپنے آپ کو ڈھانپتی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر وہ کپڑے اتار دیں تو پھر وہ بہت اس پہ خوش ہیں۔ اچھا، انہوں نے کموڈٹی بنا دیا ہے خواتین کو، سیکس آبجیکٹس بنا دیا۔ ایک فریج کے اشتہار میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ خاتون جو ہیں وہ فریج سے چپکی ہوئی ہیں، دیکھنے والا سوچتا ہے کہ فریج کا اشتہار ہے، اور گاڑی کے بونٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، گاڑی کے بونٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، بالکل کموڈٹی اریزر کی بھی ایڈورٹائزمنٹ، بالکل۔ پھر یہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم یا اسلام اوپریس کر رہا ہے خواتین کو۔ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو یہاں پر۔ ان کی صورتحال کچھ یہ تھی کہ یہ تو خواتین کو انسان تصور نہیں کرتے تھے۔ آپ تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کوئی 150 سال پہلے غالباً یہ بحث تھی یورپ میں کہ خواتین کی عورتوں میں روحیں بھی ہوتی ہیں نہیں ہوتی۔ فرانس میں 1945 تک بحث گئی ہے کہ عورت انسان ہے بھی کہ نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ بعض خواتین جن کو اگر انہوں نے کچھ کتاب لکھنی چاہی تو ان کو جارج ایلیٹ بن کے کتاب لکھنی پڑتی تھی، ایک آدمی بن کے، کیونکہ وہ عورت کتاب نہیں لکھ سکتی تھی۔ ہمارے یہاں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 1500 سال پہلے عالمہ تھیں اور 2000 سے زیادہ احادیث امت کو انہوں نے منتقل کی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم ایک احساس کمتری کا بعض اوقات شکار ہوتے ہیں اپنی لا علمی میں، اس کیفیت سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، بہت نکلنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج ایک مسلمان عورت کپڑے پہنتی ہے تو یہ جو فیمنسٹ کے حامی خواتین ہیں، لبرلز اپنے آپ کو کہتی ہیں، ماڈرنسٹ اپنے آپ کو کہتی ہیں، وہ عورت ان کو بری لگتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر یہ مسلمان عورتیں ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ بی بی عائشہ کیسی لگتی ہیں ان کو، بی بی فاطمہ کیسی لگتی ہیں ان کو، بی بی زینب کیسی لگتی ہیں ان کو، اور اگر یہ مسلمان ہیں، جب ان کا جنازہ اٹھے گا تو یہ برہنہ حالت میں جانا پسند کریں گی یا 5 کپڑے ہوتے ہیں عورت کے کفن کے، مرد کے 3 ہوتے ہیں، عورت کے 5 ہوتے ہیں، کیا پسند کریں گی؟ ذرا ان سے سوال تو کریں، پوچھنا تو چاہیے ان کو۔ اگر ان کو ایک عورت کے لباس پہننے میں تکلیف ہو رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ تو اللہ کا حکم تھا، یہ تو اللہ کے رسول کا حکم تھا، کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر تکلیف ہو رہی؟ اگر مغرب کو برہنہ ہونے میں شرم نہیں آتی، ان لبرلز کو بے حیا ہونے میں شرم نہیں آتی، تو ایک مسلمان کو حیا کا اہتمام کرنے میں شرم کیوں آئے؟ ہمیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے۔ who they are playing with، مطلب کیا مسلمانوں کے ساتھ کھیل تماشا ہو رہا ہے کہ اللہ رسول کی تعلیمات پر کوئی عمل کرے تو ہماری کسی بہن کو جو نقاب لے ننجا کا لقب دیا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور جو برہنہ ہو کر سامنے آ جائے جانور کی طرح، اس کو یہ کہتے ہیں کہ دے آر ماڈرنسٹ۔ تو پھر وہی بات ہے کہ جانور زیادہ ماڈرن ہیں ان لوگوں کے مقابلے۔ اچھا، ایک بعض وقت یہ اعتراض اٹھاتے ہیں یہ لوگ کہ صرف خواتین سے فکسیشن آپ کی کیا ہے، صرف خواتین پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو یہ بات آپ نے شروع میں بہت اچھی واضح کی کہ قرآن نے بات کی ہے مردوں اور عورتوں دونوں سے حیا کی، دونوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن۔ ٹھیک ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کا آ گیا، تو دونوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پھر یہ اپنی آبجیکٹیفیکیشن جو کرتے ہیں اس میں بھی یہ خواتین کو ہی نشانہ بناتے ہیں۔ ٹی وی کے اشتہاروں میں خاتون چپکی ہوئی ہوتی ہیں، جی، ٹی وی سے یا فریج سے یا گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھی ہوتی ہیں، تو یہ عجیب تضاد نہیں ہے ان کی بات میں؟ بالکل تضاد ہے، اور یہ بالکل ڈسکرمنیشن ہے کہ عورت کو ایک آبجیکٹ آف پریزنٹیشن بنا کر
آبجیکٹ آف ایک مارکیٹنگ بنا کر اور اس کو مرد جو کہ نسبتاً ایک مضبوط اپوننٹ تھا اس کے مقابلے میں کھڑا کیا. اتنا ظلم ہے کہ عورت سے ان تمام کاموں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو عورت کرتی ہے یا کر سکتی ہے, اور عورت سے ان تمام کاموں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو مرد کرتے ہیں. یہ ڈبل اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن. یہ آج کے ریبلرز کیا بات کریں گے؟ گورباچوف نے لکھا ہے کہ عنقریب ہمیں وہ ایک تحریک چلانی چاہیے کہ کس طرح ہم عورت کو سڑک سے اٹھا کر مارکیٹنگ آبجیکٹ سے نکال کر اس کے اصل ٹھکانے گھر تک اس کو ہم پہنچا دیں. بش وہ کہتا رہا, اس کی بیٹی بھی تو ملوث رہی نا, وہ کہتا رہا اپنی قوم کو خدا کے واسطے شادیاں کرو, عفت حاصل کرو. کلنٹن نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی عظیم اکثریت they would be born out of wedlock, وہ نکاح کے بندھن کے بغیر پیدا ہونے والے ہوں گے. اور آج وہ حرکتیں ہمارے سامنے ہیں, اب بھی ان کو سمجھ نہیں آئے گی. گورباچوف کی بات کوئی مان لو چلو جو کہتا ہے کہ ہمیں عورت کو واپس گھر کیسے لے کر جانا چاہیے, اب ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. فرعون بھی غالباً یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں جی, لیکن اس کا تکبر تھا کہ اس نے تسلیم نہیں کیا. بالکل بالکل. اور مسئلہ یہ نا کہ جو آج کے ہمارے لبرلز ہیں, مسئلہ ہے کہ وہ بات کن کی بولتے ہیں, وہ اپنے بیرونی آقاؤں کی باتیں بولتے ہیں, تو ان کی بھی یہ نخوت آڑے آتی ہے کہ ہمارے بیرونی آقا جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ ناراض ہو تو ہو, رسول ناراض ہو تو ہو, لیکن بیرونی آقا ناراض نہیں ہونے چاہیے, ورنہ ہمارے فنڈنگز, ہماری NGOs کی فنڈنگز رک جائیں گی, ہمارے وہ مغربی آقاؤں کی جو آشیرواد ہے وہ رک جائے گی. تو طے کر لو بھائی, اللہ کو راضی کرنا ہے یا غیر اللہ کو اور اللہ کے باغیوں کو راضی کرنا. آپ نے ایک بہت ہی واضح سوال مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ مثال کن کو بنانا ہے. اب یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو عریانیت اور فحاشی کو فروغ دینے میں پیش ہیں, ان کے لیے قرآن و احادیث سے کچھ حوالے ملتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 19 پڑھیں, خدا کے واسطے اللہ کا کلام پڑھیں, کسی مولوی کی بات نہیں. سورہ نور آیت نمبر 19 پڑھیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان فحاشی بے حیائی پھیلے, ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے. خدا کا خوف کرو بھائی. موبائل کے نام پر, انٹرنیٹ کے نام پر, ویب سائٹس کے نام پر, آئی فونز کے نام پر, ایڈورٹیزمنٹ کے نام پر, مارکیٹنگ کے نام پر اور چینلز کے پروگرامز کے نام پر بے حیائی در بے حیائی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. بڑے بڑے علماء کا انتقال و شہادت ہو, ہمارا میڈیا خاموش رہتا ہے. ایک ٹینس اسٹار کی اور ایک کرکٹ اسٹار کی شادی ہو, سارا آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. مردے والے چلے گئے, بھانڈ ناچنے گانے والے آج اس کے گئے ہوئے 25 سال ہو گئے, یہ ہماری ہیڈ لائنز ہوا کرتی. اور ایک طوفان ہے بے حیائی کا جو آج کے میڈیا کے ذریعے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے. خدا کا خوف کریں, کل اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تم شیطان کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے تھے. یأمرکم بالسوء والفحشاء, شیطان بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرتا ہے, اور اللہ ینہا عن الفحشاء, وہ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے. تو آج اگر بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم شیطان کا ایجنڈا پورا کر رہے ہوں گے, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. اچھا, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, رائٹ؟ جی, کہا ولا تقربوا الزنا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31, لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. بد نگاہی, فحش لٹریچر, پورنوگرافی, ویب سائٹس فحش قسم کی, اسی طرح چینلز کے پروگرامز, عورت کو بالکل کھلا کر کے پیش کرنا, بے پردہ پیش کرنا, یہ ساری وہ چیزیں جو ٹیمپٹیشنز پیدا کرتی ہیں. اسی میڈیا پر بڑی وہ خبریں ایموشنلائز کر کے دکھائی جاتی ہیں. 2 سال کی بچی کے ساتھ ریپ ہو گیا, ظلم ہے, اسلامی سزائیں نافذ نہیں کرو گے تو یہ ظلم بڑھے گا. لیکن میرا سوال ہے, یہ ٹیمپٹیشنز کون پیدا کرتا ہے؟ عورتوں کو بے پردہ دکھا کر یہ ٹیمپٹیشنز, یہ جنسی اشتعال پیدا کون کرتا ہے؟ پھر وہ ہوس کے مارے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں جو کہ ظلم کرتے ہیں. مگر نب دا ایول ان دا بٹ, قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو یہ جو کچھ پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ پروموٹ کرنے والے بھی اس زنا کے عمل کا حصہ دار بن رہے ہیں. کیا جواب دیں گے کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو؟ ابھی فوڈ اسکیرسٹی کی بات آئی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے ابن ماجہ میں, جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہوتی ہے تو وہ برائیاں پیدا, وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو پچھلے لوگوں میں پیدا نہیں ہوئی تھیں. یہاں فوڈ اسکیرسٹی کی بات کر رہے ہیں, اللہ نے پتھر برسا دیے قوم لوط پر جس سے ہم جنس پرستی کو اختیار کیا. اور آج پاکستان میں امریکن کونسلیٹ میں بیٹھ کے وہاں کا کونسلیٹ جنرل کہتا ہے بے حیائی, ہم جو ہے معاف کیجئے گا, ہم جنس پرستی کو پروموٹ کریں گے تاکہ پاکستان سے شدت پسندی ختم ہو. اس گندے عمل پر, بے حیائی کے عمل پر
اللہ نے پوری قوم کو تباہ کیا تھا، قوم لوط پر پتھر برسائے گئے تھے، کھانا تو دور کی بات ہے، قوموں کی قومیں مٹا دی گئیں بے حیائی اور فحاشی کے اعمال کے اوپر۔ اس قسم کے جو گندے اعمال ہیں ان کو بڑا خوبصورت رنگ اس پہ کیا جاتا ہے، کبھی پلورلزم کا نام دیا جاتا ہے تو کبھی ڈائیورسٹی، کبھی کہتے ہیں لبریٹ کر رہے ہیں عورتوں کو۔ قرآن بھی کہتا ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کے ایجنڈے نا، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھا دیا۔ بے حیائی کی بات ہو تو لوگ مسکرا کر دیکھتے ٹیلی ویژن کو اور ہاں ہاں کہہ کے لگاتے ہیں، اور شرم و حیا کی بات ہو ارے یہ مولوی آ گیا، یہ بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ بڑا ٹیررسٹ ہے، یہ بڑا بیکورڈ قسم کا آدمی۔ ایک عورت حجاب کرے شی از بیکورڈ، اور ایک عورت برہنہ ہو کر سامنے آ جائے شی از لبرل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے عذاب کو، غضب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں کہ بالکل الٹ معاملہ، اور شیطانی کاموں کو پروموٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ ہم لبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم لبریٹ نہیں کر رہے، ہم پروٹیکٹ نہیں کر رہے، ہم ظلم کر رہے ہیں، دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں، اپنی بھی اور ان کی بھی جن کو ان کاموں پہ ہم نے لگا رکھا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم السلام سر۔ جناب، آپ کا سوال۔ سر میں شاہجہاں اختر بول رہا ہوں منتھیرا سے۔ جی جان صاحب۔ مولانا صاحب سے بہت اچھی آج ٹاپک پہ وہ بات کر رہے ہیں اور بڑی اچھا موضوع ہے، تو میں اس سلسلے میں کافی دنوں سے کچھ چینلز پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایسا مولانا صاحب کہ ہمارے کچھ ٹی وی چینلز پہ افطاری کے ٹائم پہ بہت سی خواتین کو بٹھا کے ان کو کھانا پکھلایا جا رہا ہے، اور ان کے کپڑے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی غریب کی ہو یا کسی مستحق کی ہو، ایسا ان کا لباس نہیں، 8 بوتلیں شربت کی ایک بندے کے آگے رکھی جاتی ہیں۔ تو کیا یہ اسراف یا ایسی نمود و نمائش ہمیں کرنی چاہیے؟ اور افطاری کے ٹائم پہ کچھ ایسے گھر ہیں جن میں ایک گلاس پانی تک نہیں ہوتا میٹھے کا، تو ہمارے معاشرے کو یہ چینل کیا سبق دے رہے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیں آج کل یہ جو پروموشنز ہو رہی ہیں نا چیزوں کی اور مارکیٹنگ کے نام پر، اب تو وہ جو بدکاری کرنے والی جن کی نیوڈ پکچرز اور پوری موویز یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، آج ان کو ہم بٹھاتے ہیں اور ان سے دین کے پروگرامز کرواتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن خدا کے بندو اللہ کا خوف کرو۔ ایک طرف فلمیں ریلیز ہوتی ہیں جن لوگوں کی عید کے دن بے حیائی کی دعوت اس میں ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے پاکیزہ مہینے میں ان کو بٹھا کر ہم دین کی بات کروا رہے ہیں۔ ہم کیا پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی آیات کا مذاق نہیں؟ یہ اللہ کے دین کا مذاق نہیں ہے کہ بدکاری کرنے والے، فحاشی کرنے والے، عریانی کرنے والے، ان کی دعوت دینے والے، ان کو ہم بٹھا کر معاذ اللہ اور ان سے قرآن اور حدیث کی باتیں کرواتے ہیں؟ اور معاف کیجیے گا، میں بہت الحمدللہ پوری جرأت سے بات کر رہا ہوں، اللہ آپ کے انتظامیوں کو جزائے خیر دے کے باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ان مولویوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو اس طرح کی بے حیا عورتوں کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں اور دین کے پروگرامز اس طرح کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کا خوف کریں، دین میں پردے کا حکم ہے، سیگریگیشن کا حکم ہے، دین کا نمائندہ بننا ہے تو دین پر عمل بھی کریں، نہ کہ دین کی اقدار کو پامال کر کے دین پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر شریف الدین شیخ صاحب۔ باتیں بہت واضح طور پہ یہاں پہ کہہ دی گئی ہیں، اب بس یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ یا نہیں۔ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوگی، خصوصاً آخرت میں، اور اگر نہیں تو نہ صرف آخرت خراب ہوگی بلکہ اللہ نے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ دنیا میں بھی بڑا ہی دردناک قسم کا عذاب ہے۔ تو اب یہاں پہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کے طور پر دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کے طور پر دیکھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے کامنٹس وغیرہ فیس بک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، facebook.com/آپ اور اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔